بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. جس وقت آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا، اور وہ اسی لائق ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جس وقت زمین پھیلا دی جائے گی اور وہ سب کچھ نکال کر بہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ بھی اپنے رب کا حکم مان لے گی، اور اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اپنے رب کی بات کو مانے۔ سورہ انشقاق مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر جو ہے پہلے مختصراً پھر تفصیل کے ساتھ جو ہے انسان کے احوال کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے مستقل احوال کیا ہیں۔ شروع میں یہ انقلابات کے اندر انسان ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر آگے چلتا ہے، موت آتی ہے، پھر معاشر میں جانا ہے، پھر جنت یا جہنم ہے۔ یہ ساری منازل جو ہیں وہ انسان کی، ان کو اللہ پاک جل شانہ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ شروع میں قیامت کے کچھ مناظر کو بیان کیا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور زمین پھیلا دی جائے گی، اور آسمان چاہے زمین چاہے جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ اذنت لربھا وحقت، یہ سب اپنے رب کی بات کو سنیں گے اور مانیں گے بھی صحیح، اور یہ اسی لائق ہیں وحقت کہ ان کو ماننی چاہیے، بات اپنے رب کی بات کو ماننا چاہیے۔ اور فرمایا کہ زمین پھیلا دی جائے گی، والقت ما فیہا وتخلت، اور زمین اپنے اندر جو چیزیں ہیں، خزائن ہیں، دفائن ہیں، سب چیزوں کو نکال دے گی۔ کوئی کہاں پر ہے، انسانوں کی باقیات ہیں، جانوروں کی باقیات ہیں جو دفن کی ہوئی ہیں، یہ جو پہلے سے خزانے موجود ہیں، معدنیات موجود ہیں، سب چیزیں نکال کر بحر کر دی۔ زلزلہ جب آئے گا تو سب کچھ بحر کر دیا جائے گا اور لمبا کر دیا جائے گا۔ مختلف روایات ہیں، بعض روایات میں تو یہ ہے کہ نئی زمین ہوگی، اس کے علاوہ یہ زمین نہیں رہے گی، نئی زمین ہوگی۔ بعض میں یہ ہے کہ زمین یہی ہوگی، اس کو اللہ پاک جل شانہ نیا کر دیں گے، یہ پہاڑ، یہ گھاٹیاں، یہ دریا، یہ سب کچھ ختم کر کے چٹیل میدان بنا دی جائے گی، اور سارے کے سارے لوگ، اس کو محشر کا میدان بنا دیا جائے گا پوری زمین کو، اور اس کو کھینچ کر لمبا کیا جائے گا۔ مدت کا لفظ یہ ہے کہ کھینچ کر کسی چیز کو لمبا کرنا، جیسے کسی چمڑے کو یا ربڑ کو کھینچ کر لمبا کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ربڑ کو کھینچ کر، چمڑے کو کھینچ کر لمبا کیا جاتا ہے، اس کو لمبا کیا جائے گا، زمین کو کشادہ کیا جائے گا، تاکہ جتنے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر جنات انسان آئے ہیں زمین پر، وہ سارے کے سارے وہاں پر جمع ہو سکیں۔ اور اس کے باوجود جو ہے ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، اور سارے جنات جب اس زمین کے اوپر ہوں گے معاشر کے میدان میں، تو ان کو صرف اتنی جگہ ملے گی جتنی اپنے پاؤں رکھنے کی جگہ ہوگی۔ یعنی اتنی مخلوق آ چکی ہے کہ صرف اتنی جگہ ملے گی کہ جتنی پاؤں رکھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ اس کو بھی چاہیے کہ اپنے رب کی بات کو مانے۔ یہ زمین و آسمان چاہے جتنی بڑی مرضی مخلوقات ہیں تو رب کی مخلوق ہے نا، رب کی مخلوق ہیں، تو جس کی مخلوق ہے اس کے مالک کے حکم کو ماننا ان کے لیے بنتا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح، یہاں سے وہ شروع ہو رہے ہیں احوال انسان کے۔ یا ایھا الانسان، پہلے جنس کو ذکر کر کے، اللہ انسان ایک جنس ہے نا، مرد اور عورت سب اس کے اندر شامل ہیں، ایک جنس کو ذکر کر کے اللہ پاک جل شانہ نے پہلے مخاطب کر کے اس کا انجام بتلایا، پھر جو ہے آگے افراد کو مخاطب کر کے جو ہے انجام بتلایا ہے کہ کیسے انجام ہوگا۔ انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو اپنے رب کی طرف مشقت اٹھانے والا ہے، بس اس سے ملنے والا ہے، اپنے رب سے ملنے والا ہے، مشقت اٹھانے والا ہے۔ اب انسان لگاتار جو ہے نا وہ مشقت کے اندر ہے، جس سے پہلے بھی میں نے شاید ایک دو مرتبہ عرض کیا کہ انسان کی ابتدا ضرور ہے، لیکن اس کی انتہا اللہ پاک نے نہیں بنائی۔ ابتدا بھی اس کی اللہ نے بنائی ہے، تو اس کو نہ انتہا کا نہ ہونا بھی اللہ نے بنایا ہے، بنایا تو اللہ نے ہے، لیکن اللہ نے جو اس کو رکھا ہے اسی حساب سے اس کی ابتدا ضرور ہے۔ عالم ارواح میں تھا، اس کا جسم جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں بنا، اب عالم ارواح سے روح کو لا کر جو ہے وہ اس کے جسم میں ڈالا گیا، پھر یہ دنیا میں آیا، پھر آگے قبر میں برزخ میں جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاشر کے میدان میں جائے گا،
پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں جہنم میں رہے گا۔ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے جو گزر رہا ہے نا، یہ ویٹنگ رومز ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک جگہ گاڑی ٹرین جو ہے وہ ایک اسٹیشن پر رکتی ہے، تو اگلے وہاں پر کہہ دیا اعلان ہوتا ہے کہ 20 منٹ کے لیے گاڑی یہاں پر رکی ہے۔ فلائٹ ایک جگہ رکتی ہے، یہ 2 گھنٹے کے لیے فلائٹ یہاں رکی ہے، گھنٹے کے لیے رکی ہے۔ سارے مسافر جو ہے کچھ آرام کے لیے ویٹنگ روم میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر انتظار ہوتا ہے کہ گاڑی دوبارہ چلے، ہم آگے چلیں، جہاز دوبارہ جو ہے وہ چلے، ہم دوبارہ اس کے اندر بیٹھیں۔ یہ ایک ویٹنگ روم ہے دنیا، یہ مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ بلکہ رات ہی میں نے پڑھا، ایک کسی عالم نے یہ بیان فرمایا کہ انسان کو یہ دھوکہ ہے کہ میں مزے کی زندگی جی رہا ہوں، بس یہیں پر جی لو۔ اصل زندگی تو اس کی تب شروع ہوگی جب اس کی موت آئے گی۔ آنکھ تو اس کی اس وقت کھلے گی، پتہ تو اس کو اس وقت چلے گا کہ جب فرشتہ سامنے آئے گا کہ میں کہاں تھا، کیا کر رہا تھا۔ تو اس لیے انسان مسلسل مشقت کے اندر اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ قادح الی ربک قدحا، مشقت کے ساتھ اپنے رب کی طرف سفر کر رہا ہے، منزل پر پہنچ رہا ہے آخرت کی طرف۔ فملاقی، بس اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ رب کا سامنا تو ضرور کرنا پڑے گا انسان کو، ایسا نہیں ہوگا کہ سامنا نہ کرے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، بس جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بس اس کا حساب آسان دیا جائے گا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ اب یہاں پر ایک حدیث ہے غالباً بخاری شریف میں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو خود فرمایا ہے کہ جس کا حساب لیا گیا تو وہ شخص من حسب یوم القیامت عذب، جس سے حساب لے لیا گیا تو سمجھو وہ پھنس گیا۔ تو ادھر یہ ہے کہ جسے آسان حساب لیا جائے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ مطلب ہے کہ حساب، اما ایسا صدیقہ کا یہ کہنا تھا کہ حساب تو آپ کے کہنے کے مطابق تو حساب ہوگا ہی نہیں۔ حساب جس سے شروع کر لیا گیا تو وہ تو پھنس گیا، عذب، اس کو تو عذاب ضرور ملے گا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ حساب کا مطلب یہ ہے کہ روز محشر صرف رب کے سامنے پیشی ہوگی۔ جو فرما بردار بندہ ہے، جس کو اللہ پاک معاف کرنا چاہتے ہیں، اس کی صرف پیشی ہوگی اور اس کو اعمال نامہ پکڑا دیا جائے گا کہ جاؤ۔ یہ پیشی کو حساب کہا گیا ہے قرآن پاک میں۔ اور جس کا حساب باقاعدہ شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ پاک پھنسانا چاہتے ہیں، تو اس کو جو ہے یا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جانا پڑے گا، یا اگر وہ نعوذ باللہ اس کے عقیدے میں مسئلہ ہے، وہ مشرک تھا یا منافق تھا یا کافر تھا، تو پھر جو ہے ہمیشہ اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اگر مسلمان تھا، صرف بدعمالیوں کی وجہ سے دور ہو گیا، تو پھر اس کو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ایک نہ ایک وقت میں جہنم سے خلاصی تو ضرور مل جائے گی۔ یہ مطلب ہے کہ حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمارا حساب آسان فرمائے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور حساب آسان کا مطلب یہ ہے کہ صرف پیشی ہو اور اللہ اپنے فضل سے جو ہے وہ معاف فرما دیں اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے۔ اور کہا گیا کہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ جیسے دنیا میں ہوتا نا، بچے کو رزلٹ ملا تو جو ہے اس نے A گریڈ لے لیا ہے، اچھے نمبر لے لیے، گھر میں خوشی خوشی آتا ہے، اپنی جو ہے دادوں کو دکھا رہا ہے، والدہ کو دکھا رہا ہے، دادا ابو کو دکھا رہا ہے، ابو کو دکھا رہا ہے، سب کو دکھا رہا ہے خوشی خوشی کہ یہ دیکھو میرے اتنے اچھے نمبر آئے ہیں۔ ایسی ہی خوشی خوشی اپنے گھر والوں کو دکھائے گا۔ اب گھر والے کون سے مراد ہیں؟ یہ دنیا والے گھر والے مراد ہیں یا آخرت کے گھر والے مراد ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں دونوں اقوال ہیں۔ یہ اگر تو دنیا والے گھر والے ہیں ان کو بھی جا کر وہ دکھائے گا، جمع ہیں اور ان کے حالات ٹھیک ہیں۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ان کے اپنے حالات خراب ہوتے ہیں، پورے خاندان میں ایک ہی بندہ مسلمان ہوتا ہے، باقی سارے کے سارے کافر ہوتے ہیں، ہندو ہیں اور غیر مسلم ہیں، سارے کے سارے کافر ہیں۔ ان سے تو ملاقات ان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، کیا بنے گی؟ اور اس صورت میں اس کے گھر والے وہ مراد ہوں گے جو جنت میں ہیں، یعنی اس کی حوریں، اس کی بیویاں جو اس کے انتظار میں ہیں، وہ مراد ہیں کہ ان کو جا کر خوشی خوشی دکھائے گا کہ دیکھو میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مجھے مل گیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ،
جس کو اس کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، استغفر اللہ، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہاں پر تو ہے وراء ظہری، اور تو دوسری آیات میں یہ بھی ہے کتابوں بھی یمینی، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پیٹھ کے پیچھے جو یہاں پر لفظ ہے نا وراء ظہری، اس کا مطلب یہ کہ اس کے پیٹ کو چاک کر کے اس کا بائیں ہاتھ پیچھے نکالا جائے گا، وہاں سے اس کو اعمال نامہ پکڑا جائے گا، اور فسوف یدعو ثبورا، پھر وہ موت کو پکارے گا، کہے گا کاش کہ میں مر ہی جاتا۔ ایسی رسوائی، ایسی ذلت کہ ایک فرشتہ اعلان کرے گا روز محشر میں ساری دنیا کے سامنے، ساری انسانیت کے سامنے، فلاں بن فلاں آج کامیاب ہو گیا، جس کو دائیں ہاتھ پہ ملے گا، سب کے سامنے اعلان ہوگا فلاں بن فلاں آج ناکام ہو گیا۔ تو اتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، دنیا میں تو اپنے گھر والوں میں بڑا خوش خوش رہا کرتا تھا۔ یہ کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم دنیا میں بڑے خوش ہیں نا، تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پکے جنتی ہیں، جو پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں وہ جہنمی ہیں، اور چونکہ میں اپنے گھر میں خوش ہوں تو میں جنتی ہوں۔ اپنے آپ کو خود ہی جو ہے وہ تسلی دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ آخرت میں بھی خوش رکھے، دنیا میں بھی خوش رکھے، لیکن اللہ کی نافرمانی میں جو شخص دنیا میں خوش رہ رہا ہے اس کے بارے میں یہ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ جو شخص جس کو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا ہے نا، کہ اپنے گھر میں بڑا خوش رہتا تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس کا یہ خیال تھا کہ اس کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، دوبارہ لوٹ کر زندہ نہیں کیا جائے گا اس کو، بلا، ہرگز نہیں، إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ پاک تو قرآن پاک میں سورہ فجر میں آگے آ رہا ہے ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں ہے۔ جو گھات میں بیٹھتا ہے نا وہ اتنا چکنا ہو کر بیٹھتا ہے جیسے بلی نے چڑیا کو شکار کرنا ہے، وہ اتنی ہوشیار چکنی ہو کر بیٹھتی ہے، کوئی ادھر ادھر سر نہیں ہلاتی، پلک بھی نہیں جھپکاتی، اتنے میں چڑیا اڑ نہ جائے۔ یہ مطلب ہے مرصاد کا، تیرا رب گھات میں ہے، فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، نگران مقرر کر رکھے ہیں، خود اللہ پاک کے علم میں ہے، ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، ایک ایک حرکت جو ہے وہ نوٹ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے انسان کو اتنا غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، فلا اقسم بالشفق، اب یہاں پر جو ہے نا وہ قسمیں کھائی گئی ہیں چار، میں شفق کی قسم کھاتا ہوں۔ شام کی سرخی جو ہوتی ہے نا، سورج غروب ہونے کے بعد 15-20 منٹ کے لیے گھڑی جو ہوتی ہے، مغرب کا اول وقت اسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے اس کو شفق کہتے ہیں۔ واللیل، اور رات کی قسم، وما وسق، اور رات جن چیزوں کو چھپا لے ان چیزوں کی قسم، یعنی رات کو ایک تو اندھیرا آ جاتا ہے، سب کچھ چھپ جاتا ہے، دوسرا خود بھی جتنے جاندار ہیں، پرندے گھونسلوں میں، جانور اپنی بلوں میں، انسان اپنے گھروں میں، ہر کوئی جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ وما وسق، جن جن چیزوں کو رات چھپا لے ان سب کی قسم، والقمر، اور چاند کی قسم، اذا اتسق، جبکہ وہ پورا روشن ہو جائے، اس سے مراد 14ویں کا چاند ہے، یعنی جب چاند پورا جوان ہو جاتا ہے۔ ان سب کی قسم کھانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم بتدریج سیڑھی بہ سیڑھی جو ہے اپنے رب کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ سالگرہ ہے نا، اپنا برتھ ڈے ہے، اس پہ خوشی منائی جاتی ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں کہ یہ 1 سال میں اور بڑا ہو گیا اور جوان ہو گیا، حالانکہ وہ 1 سال انسان چھوٹا ہو جاتا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے ہم میں سے ہر ایک جو ہے نا وہ 10 سال موت سے دور تھا، اب 10 سال گزرنے کے بعد ہم موت کے قریب چلے گئے۔ ہر اگلا دن، یہ جو گھڑی 15-20 منٹ کی ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گی، جتنا مرضی زور لگا لیں گے، گھڑی پیچھے نہیں گھومتی، اس کی سوئی آگے ہی چلتی، یہ گھڑی دوبارہ نہیں آئے گی۔ انسان بتدریج آہستہ آہستہ دن بدن جو ہے وہ اپنے رب کی طرف سفر کر رہا ہے۔ ترکبن طبقا عن طبق، تم طبق در طبق، سیڑھی بہ سیڑھی بتدریج اپنے رب کی طرف سفر کر رہے ہو۔ اور یہاں پر یہ جو قسمیں کھائی ہیں نا اللہ پاک نے، یہ ایک بڑا اس کے اندر بھی تفسیر کا عجیب نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے شفق کی قسم کھائی اللہ پاک نے، فلا اقسم بالشفق، کہ شفق جو لالی ہوتی ہے نا شام کے ٹائم، وہ تھوڑی دیر رہتی ہے آسمان کے کنارے پہ، اس سے مراد دنیاوی زندگی کو کہا گیا ہے۔ کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے 15-20 منٹ کی وہ لالی ہے، اس زندگی میں انسان کیا کھڑا کر لیتا ہے اپنے لیے، اتنا بڑا بوجھ جو ہے وہ اپنی کمر پہ لاد لیتا ہے گناہوں کا، کیسے اٹھائے گا اس کو قیامت میں؟
ہے تو یہ تھوڑی سی بالکل 15-20 منٹ کی زندگی اس کو کہا گیا ہے۔ اور واللیلی، پھر رات کی قسم، یعنی موت آئے گی۔ وما وسق، پھر رات جن چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اس سے مراد برزخ ہے، جہاں انسان جا کر جو ہے، گویا کہ اس کو سونے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، اپنے گھر کے اندر ہے، برزخ کے اندر موجود ہے۔ والقمر اذا اتسق، پھر جب چاند دوبارہ جوان ہو جاتا ہے، دوبارہ نکل آتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اس سے مراد روز محشر بیان کیا گیا۔ یعنی یہ انسان کی منازل ہیں، 4-5 منزلیں طے کرنے کے بعد جو ہے نا، وہ انسان اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا۔ عالم ارواح ہے، ماں کا پیٹ ہے، دنیا کا پیٹ ہے، قبر کا پیٹ ہے، برزخ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے میدان محشر ہے، پھر اپنے رب سے ملاقات ہے۔ یہ سارے کے سارے لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انسان روز ہماری طرف سفر کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، اب بچے جوان ہو رہے ہیں، جوان بوڑھے ہو رہے ہیں، ایک ہی کھانا گھر میں پکتا ہے، سب لوگ کھاتے ہیں، بچے بھی وہی کھانا کھا رہے ہیں، بوڑھے بھی وہی کھانا کھا رہے ہیں، بچے وہ کھانا کھا کر جوان ہو رہے ہیں، بوڑھے وہ کھانا کھا کے مر رہے ہیں، موت کی طرف جا رہے ہیں۔ وہی کھانا کھا رہے ہیں، ایک کے بال کالے ہو رہے ہیں، دوسرے کے بال سفید ہو رہے ہیں، ایک کے دانت مضبوط ہو رہے ہیں، دوسرے کے دانت جو ٹوٹ رہے ہیں۔ بتدریج انسان جو ہے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اس کے رب کا حکم ہے، سب کو جانا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ فما لهم لا یؤمنون، ان کو کیا ہوگا، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ بعض نے کہا اس قرآن سے مراد نماز ہے، بعض کا قرآن سے مراد قرآن ہی ہے، سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اپنے رب کے سامنے جھک کیوں نہیں جاتے؟ یہ آیت سجدہ ہے، اس کے اوپر بعد میں ہمیں سجدہ کر لینا چاہیے، سجدہ تلاوت۔ فرمایا کہ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کافر لوگ تو وہ تو جھٹلاتے ہی ہیں، ایک ہیں بھی کافر اور اوپر سے جھٹلاتے بھی ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ پاک خوب جانتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ بشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ دردناک، حالانکہ خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے نا، یہ بطور طنز کے کہا جا رہا ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی دھمکی جیسے کہا جاتا ہے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو وہ لوگ تھے نا جو اپنے رب کا انکار کرتے تھے، سجدہ نہیں کرتے، جھٹلاتے ہیں۔ ہاں، اب ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ پاک ایمان والوں کو تذکرہ فرما رہے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، غیر ممنون، بے انتہا، نہ ختم ہونے والا ان کے لیے اجر و ثواب اللہ پاک عطا فرمائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی زندگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال لکھی ہے احیاء العلوم کتاب کے اندر، فرماتے ہیں کہ جو ہے نا، یہ زمین و آسمان کے درمیان کا جتنا خلا ہے اتنا بڑا ہے کہ انسان آسمان کی طرف دیکھے نا تو بلکہ روشنی جو ہے سب سے تیز ترین چیز جو ہے آسمان کی طرف 500 سال تک سفر کرتی رہے تو پہلے آسمان پر پہنچے، کتنا اونچا ہے آسمان۔ اب دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں کتنا خلا ہے۔ یہ سارا خلا جو ہے رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، سرسوں ہوتی ہے نا رائی کے دانے، سرسوں پھر بھی تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے، رائی کا دانہ اس سے بھی باریک ہوتا ہے، رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے سارا خلا جو ہے، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور اس میں سے ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، تو اس خلا کو خالی کرنے میں اس کو کتنے سال لگیں گے؟ وہ آبی 1000 سال کے بعد رہا ہے پرندہ، اور ایک دانہ اٹھانے سے کیا فرق پڑے گا؟ اتنا چھوٹا دانہ اٹھائے گا۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دانے کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے ختم ہو جائیں، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ غیر ممنون کا مطلب یہ ہے ایسا اللہ پاک بدلہ عطا فرمائیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کا سکون، اور ہر ساری کی ساری نعمتیں اللہ پاک اپنی رضا، اپنا دیدار کروائیں گے جنت میں۔ تو یہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کو ایسا اجر اور بدلہ دیا جائے گا جو ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، یقین نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق دے۔